الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے ہم علم نحو کی تمہید کی طرف جاتے ہیں کہ علم نحو آخر میں کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی اور علم نحو کی تدوین ترقی کس نے کی۔ سب سے پہلے تمہید کی طرف آتے ہیں۔ علم نحو عربی زبان کی اساس ہے، جس نے قرآن، حدیث اور عربی ادب کی حفاظت میں عظیم کردار ادا کیا۔ اس علم کی بنیاد ابو الاسود دولی نے رکھی، مگر اس کی تدوین، ترقی اور تشریح میں بصرہ اور کوفہ کے دو عظیم علمی مراکز کا نمایاں کردار رہا۔ انہی سے دو عظیم مکتبی فکر وجود میں آئے، مدرسۃ البصریین اور مدرسۃ الکوفیین۔ اب آگے مدرسۃ البصریین کا تعارف، ان کی خصوصیات، ان کے اہم علماء اور ان کی اہم کتب کی طرف جاتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ کون سی کتابیں ہیں جن کی وجہ سے مدرسۃ البصریین کا اتنا بڑا نام بنا۔ تو سب سے پہلے تعارف کی طرف آتے ہیں، کیونکہ تعارف کے بغیر کسی چیز کا جاننا محال ہے۔ اس وجہ سے تعارف، مدرسۃ البصریین سرہ عباسی دور میں علم، ادب اور فلسفہ کا مرکز رہا۔ بصرہ کا نحوی مکتبی فکر زیادہ منطقی، قیاسی اور تحلیلی انداز رکھتا ہے۔ انہوں نے اصول و قواعد کو قیاس پر قائم کیا اور اس پر سختی سے کاربند رہے۔ اب آگے ان کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1، اصول النحو کی بنیاد قیاس پر۔ نمبر 2، فصیح عربی پر زور۔ نمبر 3، بدوی اور معیاری لہجوں کو معیار بنانا۔ نمبر 4، غلط استعمالات سے اجتناب۔ اور نمبر 5 اور آخری، منطقی ساخت اور اجتہادی مزاج۔ اب آگے ان کے اہم علماء کرام کی طرف آتے ہیں کہ ان کے اہم علماء کرام کون تھے جنہوں نے علم نحو کی خدمت کی اور ان کو جلا بخشی۔ سب سے پہلے پر جو نام آتے ہیں وہ ہے ابو الاسود دولی، جنہیں بانی علم نحو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں خلیل بن احمد، جنہوں نے العین کتاب کے نام سے کتاب لکھی جو عروض اور نحو پر مشتمل تھی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں سیبوی، جنہوں نے الکتاب کے نام سے کتاب تحریر کی اور ان کو نحو کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے یونس بن حبیب، جن کو لغت اور صرف پر مہارت حاصل تھی۔ نمبر 5 اور آخر پر آتے ہیں مبرد، جنہوں نے الکامل اور المقتضب کے نام سے کتاب تحریر کی جو بعد کے علماء کے لیے بہت زیادہ مفید تھی۔ اب آگے ان کی اہم کتب کی طرف آتے ہیں کہ ان کی اہم کتب کون سی تھی کہ جو بعد کے علماء نے دیکھ کر ان سے استفادہ کیا۔ سب سے پہلے پر جو کتاب آتے ہیں وہ ہے الکتاب، جس کو امام سیبوی نے تحریر کی۔ نمبر 2 پر جو کتاب آتا ہے وہ ہے العین، جس کو خلیل بن احمد نے تحریر کی۔ نمبر 3 پر جو کتاب آتا ہے وہ ہے الجامع، جس کو عیسیٰ بن عمر نے تحریر کی۔ نمبر 4 پر جو کتاب آتا ہے وہ ہے المقتضب، جس کو مبرد نے تحریر کی۔ نمبر 5 اور آخری پر جو کتاب آتا ہے وہ ہے الکامل فی اللغت، جس کو مبرد نے تحریر کی۔ یہ تھے مدرسۃ البصریین کا تعارف، ان کی خصوصیات، ان کے اہم علماء کرام اور ان کی اہم کتب، جس کی وجہ سے علم نحو مدرسۃ البصریین میں پھیل گیا۔ اب آگے مدرسۃ الکوفیین کی تعارف، خصوصیات، ان کے اہم علماء کرام کی طرف چلتے ہیں کہ مدرسۃ البصریین کا تو ہو چکا، اب مدرسۃ الکوفیین کے علماء کرام کون سے تھے، ان کی اہم کتب کون سی تھی، ان کی خصوصیات کون سے تھے اور ان کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ مدرسہ کوفہ فقہ، حدیث اور ادب کا گہوارہ تھا۔ یہاں کا مکتبی فکر سماع، عملی مشاہدہ اور روایات پر مبنی تھا۔ نحوی قواعد میں وسعت اور نرم روی کو پسند فرماتے تھے۔ اب آگے ان کی اہم خصوصیات کی طرف آتے ہیں کہ مدرسۃ الکوفیین کے اہم خصوصیات کون سے ہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں کہ اصول النحو کی بنیاد سماع پر، جبکہ مدرسۃ البصریین کا اصول النحو کی بنیاد قیاس پر تھا، یہاں پر اس کے الٹ یعنی اصول النحو کی بنیاد سماع پر ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے اشعار عرب اور لغات قبائل کی پیروی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں قاعدہ اور استثناء دونوں کو جگہ دینا، اور نمبر 4 پر آتے ہیں قواعد میں وسعت اور نرم روی۔ اب آگے ان کے اہم علماء کرام کی طرف آتے ہیں کہ ان کے اہم علماء کرام کون سے تھے۔ ان کا نام الکسائی، جو ہارون الرشید کے استاد تھے قرآن و نحو کے۔ نمبر 2 پر آتے ہیں الفرہ، جنہوں نے معانی القرآن کے نام سے کتاب تحریر کی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں ابن سکید، جو لغت کے ماہر تھے اور اصلاح المنطق کی کتاب تحریر کی۔ نمبر 4 پر آتے ہیں الاحمر، جنہوں نے لغوی اور ادبی خدمت کی۔
نمبر 5 پر آتے ہیں ابن الاعرابی، جن کو اشعار اللغت پر بہت زیادہ دسترت حاصل تھی۔ اب آگے ان کی اہم کتب کی طرف آتے ہیں کہ مدرسۃ الکوفیین کے اہم کتب کون کون سی تھی۔ نمبر 1 معانی القرآن جو امام فرا نے تحریر کی۔ نمبر 2 الحدود جس کو کسائی نے تحریر کی۔ نمبر 3 النوادر جس کو ابن الاعرابی نے تحریر کی۔ نمبر 4 اصلاح المنطق جس کو ابن سکید نے تحریر کی۔ نمبر 5 اور آخری القراءات جس کو کسائی اور اصحاب نے تحریر کی۔ یہ تھا مدرسۃ الکوفیین کا تعارف، ان کی خصوصیات، ان کے اہم علماء کرام اور ان کی اہم کتب۔ اب آگے خدمات نحو، مدرسۃ البصریین نے جس طرح علم نحو کی خدمت کی، ان کے کچھ مجموعہ خدمات ہیں، اور اسی طرح کوفہ کے مجموعہ خدمات ہیں۔ سب سے پہلے بصرہ کے خدمات کی طرف آتے ہیں۔ ان کی خدمات میں سے سب سے پہلے جو خدمت ہے وہ ہے قواعد کی مضبوط بنیاد۔ نمبر 2 نحو کو باقاعدہ علم کی صورت میں مرتب کیا۔ نمبر 3 سب سے پہلے نحو پر کتابت کی جس کو کتاب سیبویہ کے نام سے لقب دیا گیا۔ اب آگے آتے ہیں کوفہ کی طرف۔ قواعد میں رخصت اور وسعت کا پہلو، قبائلی زبانوں اور اشعار سے استفادہ اور نحو کو عوامی انداز میں فروغ دینا۔ اب ان کے اثرات اور نتائج کی طرف آتے ہیں کہ ان کا اثر کیا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہے۔ چونکہ علم نحو درس نظامی کے ایک اہم ترین فن ہے، اس وجہ سے ان کے دونوں مکاتب فکر نے عربی زبان کو محفوظ، مرتب اور مضبوط بنایا۔ امت کو علم نحو کے گہرے اصول، فروع اور مثالیں فراہم کی۔ بعد کے نحوی علماء نے دونوں مکاتب فکر کے اصولوں کو یکجا کر کے جامع تصنیف پیش کی۔ مدرسہ بصرہ اور مدرسہ کوفہ علم و نحو کے وہ دو ستون ہیں جن کی بدولت آج عربی زبان کی بنیاد محفوظ اور مضبوط ہے۔ بصرہ نے جہاں اصولوں کے سختی دی، وہیں کوفہ نے وسعت اور نرمی عطا کی۔ ان دونوں کے امتزاج سے آج کا نحو ایک کامل، مکمل اور قابل فہم بن گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا اسائنمنٹ، امید ہے آپ تمام کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جانے سے پہلے میں جامعہ حاضہ کے رئیس مفتی نعمان نعیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ برادر صغیر مفتی نعمان صاحب، مفتی فرحان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دینی مدارس میں ایسے مواقع فراہم کی کہ جس سے کہ طلبہ کرام آ کر اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ حاضہ کے ناظم تعلیمات استاد العلماء عطا اللہ وحید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولانا زاہد معروف صاحب کا کہ جنہوں نے میرے ہر قدم پر ساتھ دیا اور میرے حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔